السلام علیکم دوستو، سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان ذوالنورین ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث کے بعد ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر نے آپ کا شمار ان 6 خوش نصیب ہستیوں میں کیا ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے سرکار دو عالم سے 146 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی حیا اور سخاوت بہت مشہور ہے اور آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے کہ آپ کا لقب ذوالنورین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح عثمان سے وحی الہی کے ذریعے سے کیے تھے۔ حضرت عمر نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 صحابہ کرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی، اس نے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے تقلیہ میں حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا علی سے۔ پھر میں نے اسی طرح تنہائی میں حضرت علی سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا عثمان سے۔ پھر میں نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثر کی رائے حضرت عثمان کی طرف آئی۔ حضرت ابی وائل سے روایت ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا کہ تم نے حضرت عثمان سے کیوں بیعت کی اور حضرت علی سے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ پہلے میں نے حضرت علی سے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر کی سنت پر بیعت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے یہی بات کی تو انہوں نے جواب دیا بہت اچھا، پس میں نے ان سے بیعت کر لی۔ اس روایت کی بنیاد پر گمان یہ ہے کہ حضرت علی نے جب عام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا رجحان حضرت عثمان کے حق میں دیکھا تو انہوں نے آپ کے صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کا خلیفہ بننا پسند نہ فرمایا اور خلافت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ دوستو، آپ کے دور خلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا وسیع علاقہ، قبرص، افریقہ، اندلس، اسپین اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوئی، البتہ بعد ازاں مختلف گورنروں کی وجہ سے لوگوں کو شکایات ہوئیں۔ دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروز سازشوں میں مصروف تھے، چنانچہ ان کے ایجنٹ عبداللہ بن سبا نے مذکورہ شکایات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور وہ اس کے ساتھی جگہ جگہ حضرت عثمان کی ناانصافی کی داستانیں مشہور کرنے لگے۔ دوستو، حالات اس وقت مزید خراب ہوئے جب اہل مصر نے اپنے گورنر ابن ابی سرح کے خلاف شکایت کی اور آپ نے اسے بذریعہ خط سخت تنبیہ فرمائی، لیکن گورنر مصر نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور جو لوگ مصری شکایت لے کر مدینہ منورہ آئے تھے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح حالات مزید خراب ہوئے، چنانچہ تاریخ طبری کے مطابق بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً 2000 فتنہ پرور افراد حاجیوں کی وجہ میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے عزائم اچھے نہ تھے۔ مصریوں نے گورنر کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی اور شخص بتاؤ، میں اسے گورنر مقرر کر دوں گا۔ مصری وفد نے کہا محمد بن ابو بکر کو مقرر فرما دیجیے، چنانچہ آپ نے ابن ابی سرح کی معزولی اور ان کی تقرری کا فرمان جاری کر دیا۔ محمد بن ابو بکر بھی کچھ صحابہ کرام کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک حبشی غلام سانڈنی پر سوار تیزی سے اس قافلے کے پاس سے گزرا تو انہیں اس پر شک ہوا کہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور ہے۔ اسے پکڑ کر پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ پھر کہنے لگا میں مروان کا غلام ہوں۔ پوچھا تجھے کہاں بھیجا ہے؟ بولا عامل مصر کے پاس خط دے کر بھیجا ہے۔ تلاشی لینے پر خط برآمد ہو گیا، اس میں گورنر کے نام یہ تحریر تھا، جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں لوگ پہنچے تو تم کسی ہیلے سے انہیں قتل کرا دو اور اس فرمان کو کالعدم قرار دو اور حسب سابق اپنا کام
جاری رکھو۔ خط پر امیر المومنین کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ پڑھ کر سب دنگ رہ گئے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ خط پڑھوایا گیا۔ اس پر سب لوگ برہم ہوئے اور محمد بن ابو بکر، ان کے قبیلے بنو تمیم اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے وہ خط پیش کر کے کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا تعجب کی بات ہے، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر بھی آپ کی، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ پھر آپ نے قسم کھائی کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس پر صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ اس سازش سے بری ہیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے غور کر کے پہچانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے، چنانچہ وہ آپ ہی کے پاس مقیم تھا، اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کریں، مگر آپ نے انکار فرما دیا کیونکہ لوگ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ مروان کو قتل کر دیں گے۔ پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اے عثمان، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا، پس میں اپنے آقا کریم کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک حضور نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس پر صابر ہوں۔ آپ کے انکار پر محاصرہ اور سخت کر دیا گیا، جو کہ مسلسل 40 دن تک قائم رہا، یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ایک دن حضرت عثمان نے اوپر سے جھانک کر مجمع سے پوچھا کیا تم میں علی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم میں سعد ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ میرے لیے پانی مہیا کر دے۔ یہ خبر سیدنا علی تک پہنچی تو آپ نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، لیکن یہ پانی ان تک سخت کوشش کے بعد پہنچا اور اس دوران بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اس بات سے حضرت علی کو اندازہ ہو گیا کہ بلوائی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ پھر صحابہ نے بلوائیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد تقاریر کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تلواریں لے کر حضرت عثمان کے دروازے پر چوکس کھڑے رہو اور خبردار کسی بلوائی کو ہرگز اندر نہ جانے دینا۔ اس طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کا حکم دیا اور یہ سب نہایت مستعدی سے مسلسل ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے محاصرے کے دوران حضرت عثمان سے عرض کی آپ امیر المومنین ہیں، میری 3 باتوں میں سے ایک ضرور مان لیجیے، اول یہ کہ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر، نیز یہاں آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت موجود ہے، آپ حکم دیجیے ان باغیوں کو مقابلہ کر کے نکال دیں۔ دوم یہ کہ آپ پچھلی طرف سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ سوم یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ اور ان کی فوج موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کرواؤں۔ دوسری بات کا جواب یہ کہ مکہ معظمہ جانا مجھے اس لیے پسند نہیں کہ ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمت پامال ہو۔ اور تیسری صورت کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے مقام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت انصاری، حضرت ابو ہریرہ اور کئی صحابہ نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ نے سب کو منع فرمایا اور فرمایا اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ کہ جب آقا مولا نے مجھے شہادت کی بشارت دے دی ہے تو اگر تم جنگ بھی روکو گے تو مجھے قتل ہونے سے نہیں بچا سکو گے۔ مسلسل سخت پہرا دے کر آخر کار بلوائیوں نے دور ہی سے حضرت عثمان پر تیر چلائے، ایک تیر لگنے سے حضرت حسن زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کے ایک غلام کے علاوہ محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے۔ اس پر محمد بن ابو بکر کو یہ خوف ہوا کہ اگر بنو ہاشم نے حضرت حسن کو زخمی دیکھ لیا تو وہ بگڑ جائیں گے، لہٰذا وہ بلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ گئے۔ یوں باہر اور چھت پر موجود لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔
نیچے حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، ان کے پاس صرف ان کی اہلیہ تھی۔ محمد بن ابو بکر قریب پہنچے تو حضرت عثمان کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو سیدنا عثمان نے فرمایا، اگر تیرے والد ابو بکر تجھے یہ حرکت کرتے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ یہ سن کر انہوں نے آپ کی داڑھی چھوڑ دی، نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن دوسرے بلوائیوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت چیخ و پکار کیا، لیکن بلوائیوں کا شور اس قدر تھا کہ کوئی ان کی آواز نہ سن سکا۔ پھر وہ چھت پر گئے اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی سب سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنے فرزندوں پر غصہ ہوئے کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کو کس طرح شہید کر دیا گیا۔ غصے سے آپ نے ایک تماچہ حضرت حسن کے منہ پہ مارا اور ایک گونسا حضرت حسین کے سینے پر مارا۔ محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو بھی برا بھلا کہا، مگر حضرت عثمان کی اہلیہ سے قاتلوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھے، مگر ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر بھی تھے۔ اب حضرت علی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہوا تھا، مگر جب انہوں نے میرے والد حضرت ابو بکر کا ذکر کر دیا تو میں نے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ان کو پکڑا اور نہ ہی قتل کیا۔ حضرت عثمان کو کسی مصری نے شہید کیا تھا۔ دوستو 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو جمعے کا دن تھا۔ حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ حضور اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، آج تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اسی دن آپ کو شہید کیا گیا۔ دوستو آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آپ کے باغی کم و بیش 2000 تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے 40 روز محاصرہ میں رہنا، بھوک و پیاس برداشت کرنا اور جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا، مگر اپنی ایک جان کی خاطر یا اپنی حکومت کی خاطر کسی کلمہ گو کا خون بہانا گوارا نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرت عثمان غنی کی شہادت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔